ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی التماس ہے، جملہ تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالخصوص یہ اسماء جن کی میں تلاوت کرنے لگا ہوں، ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ مرحوم و مغفور حبیب اسماعیل، مرحوم محمد ایاز پیار علی سوم جی، مرحوم محمد رضا ابن مختار علی، مرحوم محمد رضا ابن سلطان علی، مرحومہ لبنہ بنت محمد علی وصایا، مرحومہ خیر النساء بنت یوسف علی، مرحوم سید عالم حسین ابن سید محمد صادق، مرحومہ آمنہ بائی بنت رمضان علی، امینہ بائی بنت رمضان علی، مرحوم نور علی ابن بھانجی بائی، مرحومہ رضیہ بانو بنت وزیر علی، مرحوم سید آغا عباس، مرحومہ سیدہ انیس فاطمہ، مرحوم اکبر علی حسن علی گھی والا کے لیے التماس سے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس پرآشوب دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر کوئی اس معاشرے کا فرد، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، بزرگ ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی اسی تگ و دو میں ہے کہ اسے سکون اطمینان میسر ہو جائے، اسے قلبی سکون، جسمانی اطمینان حاصل ہو جائے۔ بڑے سے بڑے ملک اور چھوٹی سی چھوٹی قومیں اس منصوبے کے پیچھے
کہ کسی طرح سے ہمیں روحانی سکون اور اطمینانی کیفیت میسر ہو جائے، پھر چاہے وہ بادشاہ ہو یا غریب انسان ہو، ہر کسی کی یہ خواہش کہ اسے اطمینانی سکون مل جائے۔ لیکن قرآن سے جب سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، اے ہدایت والی کتاب، ذرا ہمیں یہ تو بتلا کہ یہ سکون کس چیز میں ہے کہ جس کے پیچھے بنی آدم تگ و دو کیے جا رہا ہے، کہ جس کے پیچھے انسان اپنی تمام توانائیوں کو صرف کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اسے سکون مل جائے، دن رات ایک کر رہا ہے کہ اسے سکون مل جائے۔ تو سورہ رات کی آیت نمبر 28 کہ ارشاد رب العزت دو جہاں اس انداز میں ہوا جاتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، تطمئن قلوبہم، ان کے دل مطمئن ہیں، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہے۔ توجہ کیا آپ نے کہ بڑی سی بڑی سلطنت ہو یا چھوٹے چھوٹے قبیلے عشیرے ہوں، ان کی تگ و دو رائے گاہ ہو سکتی ہے، ان کے فیصلے نتیجے مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ انسانی رائے ہے، خطا کا امکان ہے، لیکن یہ خداوند عالم کا پیغام کہ جو 100% حق پر سچ پر مبنی، کہ دیکھو اگر سکون چاہتے ہو، اور سکون بھی ایسا کہ بستر پہ لیٹو نیند آ جائے، ضمیر پر کسی قسم کا بوجھ نہ ہو، پھر تمہیں نیند کے لیے دوائیوں کی ضرورت نہ پڑے، غذا کھاؤ تو اس غذا کی تاثیر کو محسوس کرو، تو دیکھو بذکر اللہ، خدا کے ذکر سے سکون محسوس کرو۔ اور پھر یہ پیغام واضح کر دیا، لیکن پھر بھی خداوند عالم نے اس پیغام کی اہمیت کو بتلانے کے لیے دوبارہ تذکرہ کیا اسی آیت میں، الا، خبردار، ہوشیار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے، توجہ رکھیے گا، کہ اللہ کے ذکر سے اے بنی آدم تم سکون کو پا سکتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ آج اس پرآشوب دور میں، اس اقربا پروری کے دور میں، جو چیز ہمیں سکون کی منزل پہ لے جا سکتی ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ لیکن تفسیر عیاشی اور تفسیر قمی اور تفسیر برہان میں جب پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم سے سوال کیا گیا، مولا یہ بتلائیے کہ یہاں پر اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم اللہ کے ذکر کا مصداق سمجھ رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ کا ذکر ہی نہ ہو۔ اس لیے کہ تجرباتی زندگی اس بات پر بہترین شاہد ہے کہ کتنے ہی ہمارے سامنے ایسے بزرگ اور ایسے جوان موجود ہیں کہ وہ صبح و شام اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں اطمینان میسر نہیں ہوتا، انہیں سکون میسر نہیں ہوتا، یعنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یعنی وہ اچھے سارے کام کرتے ہیں، لیکن جو مقصد ہے سکون وہ نہیں ہے۔ آج ان کی زندگی میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، طبیعت میں ایک گھبراہٹ ہے، اضطراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو آپ اللہ کا ذکر سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے شاید وہ مصداق نہ ہو، یا اگر ہو تو اس طرح سے مراد نہ ہو۔ تو جب سائل نے پانچویں امام سے سوال کیا، مولا ذرا یہ تو بتلائیں کہ اس آیت میں اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے، تو پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں ذکر سے مراد ہم اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہے۔
ہم ائمہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب تم ہمارا ذکر کرتے ہو تو گویا تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اور جب اللہ کا ذکر کرتے ہو تو تم سکون کی کیفیت کو محسوس کرتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اعزاز مکتبہ تشیع کو، موالین حیدر کرار کو حاصل کہ وہ ائمہ کے ذکر کے ذریعے سے جہاں ثواب حاصل کرتے ہیں، جنت کے حقدار قرار پاتے ہیں، وہاں دنیا میں وہ منزلت و مقام سکون کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن تبرکن صرف ایک روایت مولا کے ایک پیغام کو کہ جس کو مولا امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نے بیان کیا اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہو کر۔ دیکھو، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں سکون میسر ہو، اطمینان قلبی کے مصداق قرار پاؤ، تو دیکھو یہ کام کر لو۔ کیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ وہ گھر کہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے امیر المؤمنین مولا فرما رہے ہیں کہ جن کی بات پتھر کی لکیر، کہ وہ گھر کہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر کے مقیم حضرات، مکین لوگ اطمینان کی منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کے پیغام کو بیان کیا جاتا ہے اور بیان کرنے کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو یاد رکھو مولا کا فرمان ہے پھر اس گھر میں کبھی بھی فقر و فاقے کی نوبت نہ آئے گی۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، اور وہ گھر ایسا ہوگا کہ جس طرح سے تم زمین والے اس آسمان کو دیکھتے ہو کہ جس میں چمکدار ستارے ہیں، تو آسمان والے اس گھر کو اسی طرح سے دیکھیں گے کہ جس طرح سے تم دیکھتے ہو۔ اور پھر مولا کا وہ فرمان کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ گھر کہ جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، کہ جس میں قرآن سے استفادہ نہ کیا جاتا ہو، قرآن کو ایک بلند ترین مقام پر رکھ دیا جاتا ہو، اس سے استفادہ نہ کیا جاتا ہو، تو مولا فرماتے ہیں اس گھر کے حضرات ذہنی طور پر اضطراب کی کیفیت میں نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، کتنے سخت جملے ہیں۔ مولا کے اس فرمان کی گہرائی کو محسوس کیجئے کہ آج جو کروٹیں بدلتے ہیں اور نیند نہیں آتی، روپیہ پیسہ ہے لیکن برکت نظر نہیں آتی، اولاد ہے لیکن فرما بردار نظر نہیں آتی، زندگی ہے لیکن زندگی میں وہ مزہ محسوس نہیں ہوتا، کھانا ہے اچھا لیکن اس میں لذت اور ذائقہ نظر نہیں آتا، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم نے قرآن کو اپنے سے دور کر دیا۔ آج جو ہم زبونی اور پستی کی منزل میں اور دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، کہیں اس کا بنیادی سبب یہ تو نہیں کہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے دور کر دیا۔ وہ کتاب کہ جو انسان کی نصاب میں شامل ہے، اس کتاب کو خود سے دور کر دیا۔ اور بہت اختصار کے ساتھ ایک اشکال کا جواب دیتے ہوئے اور منزل مصائب، اگر دنیاوی اعتبار سے ہم سکون کے مفہوم کو سمجھنا چاہیں تو کیا نظر آتا ہے ہمیں مفہوم دنیا داروں کی نگاہ میں؟ کہ مفہوم سکون، مفہوم اطمینان وہ ہے کہ جس کے پاس اولاد ہو۔ ایسے ہی میری بات کی تائید کریں گے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ جاگیر ہو، کہ جس کے پاس شہرت ہو، کہ جس کے پاس بھائی ہو، عشیرہ ہو،
لیکن کربلا میں مولا حسین نے ان تمام باتوں کو دور کر دیا، اس لیے کہ کربلا میں جب مولا حسین سے جناب علی اکبر الوداع ہو گئے، جب کربلا میں مولا حسین سے مولا عباس ودا ہو گئے، جب کربلا میں مولا حسین تنہا رہ گئے، تو اتنے میں ہاتف غیبی سے صدا بلند ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے حسین، اے نفس مطمئنہ کے مصداق، اے وہ حسین کے جس کا بیٹا نہ رہا، اے وہ حسین کے جس کا بھائی مارا گیا، اے وہ حسین جو پردیس میں تنہا ہے، اے حسین نفس مطمئنہ کے مصداق، ارجعی میرے واپس، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے گریے کا۔ آج کی رات منسوب ہے مظلوم کربلا سے، دل کھول کے پرسہ دیجئے، اس لیے کہ اللہ جانے اب کب رونا نصیب ہو، اللہ جانے اب کب آنا نصیب ہو۔ ایک دفعہ ہاتف غیبی سے صدا بلند ہوئی، اتنے میں مولا حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا، ذوالجنا کی زین سے زمین کی زینت بنے، اور کہیں سے تیروں کی بارش، کہیں سے نیزے برسنے لگے، ارے لعینوں کے ہجوم میں، ارے میرا غریب کربلا مولا حسین۔ بس آخری جملے روایت کے، آپ کی گریوں کی صدا بلند ہوئی، جناب زہرا آپ سے راضی ہو گئی، اللہ آپ کے اشکوں کو رمال سیدہ کی زینت قرار دے، اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ ہارونے والوں، روایت کے جملے ہیں کہ ایک لگیر ہاتھ میں خون خنجر لیے اس انداز میں بڑھا کہ پردے پہ کے خیمے کے پردوں میں جناب سکینہ موجود ہے، تلے زینب یا جناب زینب موجود ہے۔ ایک دفعہ بہن نے بھائی پر اس مصیبت کے عالم کو دیکھ کر پکارا، اے میرے بھیا حسین، اے میرے ماں جایا حسین، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضن بقضاء تسلیما لامرہ۔ پالنے والے تجھے واسطہ چاہدہ معصومین کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، پالنے والے تجھے واسطہ مولا حسین علیہ السلام کا، ہمارے اس کلیل سے پرسے کو اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے ان آنسوؤں کے نذرانے کو شہزادی کی رومال کی زینت قرار فرما۔ پالنے والے مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد صاحب کربلا بادشاہ مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے جب تک زندہ رہیں اسی عقیدت اور خلوص و مودت کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے رہیں۔ پالنے والے ہمارے عزادار، عزاداری، ممبر اور علماء حق کی حفاظت فرما، دشمن عزادار اور عزاداری اور دشمن علماء حق کو نیست و نابود فرما، خدا داد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ پالنے والے جتنے بھی یہاں مومنین بھائی تشریف فرما ہیں، اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں، ان تمام مومنین کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، آفات عرضی و سماوی بالخصوص کرونا عام سے محفوظ فرما، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تمام مرحومین کو بالخصوص وہ مرحومین جن کے نام ابتدائی مجلس میں لیے گئے ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ صلوات۔
الموت المغفرة من الناس وسائر المستشفى